یاد رکھنا، جب اللہ کوئی چیز طویل آزمائش پر عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی میں غم اور تفرقات کے گہرے سائے تمہیں مایوس اور خوفزدہ کر رہے ہیں، اور ماضی کی غمناک یادیں اور مستقبل کی پریشانیوں سے تمہاری زندگی مقدر ہو کر رہ گئی ہے، تو سنو، اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بصیرت کو کھول کر تاریکی میں چھپی وہ روشن راہیں دکھاتا ہے جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا ہے، ایک وہ جو نعمت پا جانے پر ملتی ہے، اور دوسری وہ جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے۔ فرمایا، جو تم سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، کیونکہ انسان کی تقدیر تب بدلتی ہے جب وہ صدمے کے ابتدائی حالات میں صبر کرے اور مصیبت کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے، تو اسے ثبات کا درجہ، رسوخ کی منزل، شادمانی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طویل آزمائش ختم کر کے تمہاری مانگی چیز تمہیں عطا کر دے، تو یہ ایک بات ضرور جان لو، یاد رکھو، جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل طاری رہے تو وہ تمہیں تھکا دے گی، اس لیے ایک خاص وقت تک دن کی روشنی رہنے کے بعد رات کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ بالکل اسی طرح جب تم طویل آزمائش میں چھپی ان حکمتوں اور مصلحتوں کو جان پاتے ہو نا جو تمہارے پائیدار سکون کی ضامن ہے، تو وہ مہربان تمہاری طویل مسافتوں کو مختصر کر کے ان منزلوں پر پہنچا دیتا ہے جن کی تمہیں تمنا ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرما رہا ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ تم اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو، چاہے تم گوشہ تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں، وہ ہر جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تو اگر آج پے در پہ پڑتی مشکلات سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے، تو سنو، تمہاری تعمیر کے لیے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، مرمت کے لیے چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں۔ یہ توڑ پھوڑ وقت کے ہاتھوں ہو یا کسی انسان کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی حالت پیدا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن ایک بہترین اور مثبت بدلاؤ بڑے گھاؤ کے بعد ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ان کو ان کے عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سنو، تم کبھی اپنی ہمتیں پست نہ ہونے دینا، کیونکہ جب ہمتیں پست ہوں تو عزائم بھی حقیر ہو جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ قدروں کی نگاہیں جب آسمان کی طرف اٹھتی ہیں نا، تو فضائل کے ان ستاروں کو پا جاتی ہیں کہ جن کی نور کی جگمگاہٹ سے ہر تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں، تمہارا دل ایک باغ کی مانند ہے، اس میں شفقت بھی اٹھتی ہے اور ڈر بھی، ناراضگی بھی پنپتی ہے اور محبت بھی۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسا بیج بوتے ہو۔ جانتے ہو، ایک انسان کا وصف تو یہ ہے کہ جب کوئی خوشی ملتی ہے نا تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ساری اچھائی اور فضیلتوں میں اسی کو منصف کرتا ہے، لیکن جب کوئی حسرت لاحق ہو جائے تو تکلیف میں گھبرا اٹھتا ہے اور بے چین اور مضطرب ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے۔
اس لیے ایک حدیث میں صاف الفاظوں میں فرمایا گیا کہ تم اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو کہ وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے، اور اپنے دشمن کو حد میں رہ کر نفرت کرو کہ وہ کبھی تمہارا محبوب بن جائے۔ لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی عقل کو حاکم بناؤ، پھر تم دیکھو گے کہ وہ عطائیں جو تمہارے گمان سے باہر تھیں وہ تمہیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جو تمہاری طویل آزمائش کو ختم کر کے من پسند عطائیں تمہارا مقدر کرنے والی ہے، تو سنو اس کی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو اور تمہارا دل بار بار ندامت کے آنسو بہانے لگے تو سمجھ لو کہ طویل مسافتیں سمٹنے والی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی عبادتیں نہ سہیں مگر ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ان کی قبولیت کا انداز اتنا نرالا ہوتا ہے کہ وہ خود تمہیں جگا کر تمہارے خواب پکڑا دیتا ہے۔ تم دیکھنا وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ جس کی جلتھل سے تم پھر سے جی اٹھو گے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔